हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग आज खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज जो पौधे हम लगाने जा रहे हैं उसमें आपने मशहूर ज़माना नाम गार्लिक या इसको पंजाबी में थोम कहते हैं, इसका नाम सुना होगा। नाजरीन, गार्लिक जो है ये बड़ी अहम मसाला जात भी कह सकते हैं, सब्ज़ी भी कह सकते हैं, पौधा भी कह सकते हैं, जो हमारे खानों में इस्तेमाल होता है। और मेडिकली भी इस हर्ब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल सारी दुनिया में है। अमूमन ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो तो इसको एक नेमत समझते हैं और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पर नाजरीन, आज हम सीखेंगे कि इस लहसुन को, गार्लिक को या थोम को किस तरह लगाया जाता है। नाजरीन, इसके लगाने के लिए जो अच्छा जो मौसम है या जो मंथ है जिसमें इसकी ग्रो बहुत अच्छी हो सकती है वो सितंबर और अक्टूबर के सकती है। नाजरीन, इसकी काश्त के लिए जो चंद एक ज़रूरी गुजारिशात ये हैं कि इसमें सबसे पहले जो सॉइल की तैयारी है, इसमें मट्टी की तैयारी है, वो बड़ी अहम होती है, क्योंकि इसको अच्छी रिच खाद मिली, ऑर्गेनिक खाद मिली, नरम ज़मीन चाहिए होती है। और दूसरा नाजरीन, इसमें जो सनलाइट है, सूरज की रोशनी इसकी ग्रोथ में बड़ी अहम किरदार अदा करती है। ये साए में या किसी ऐसी जगह दरख्त के नीचे या शेड के नीचे इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। लिहाजा आप ये जब भी लगाने का सोचें लहसुन का, तो ये भी एहतमाम लाजमी करें कि इसके लिए अच्छी जो रोशनी है उसका बंदोबस्त भी लाजमी रखें, क्योंकि गमला हो, क्यारी हो, वो भी सूरज की रोशनी में होनी चाहिए। और जहाँ तक नाजरीन इसको स्पेस की ज़रूरत है, इसका स्पेस नाजरीन ये जो मेरे तजर्बे में आया है वो ये है कि इसका जो एक बल्ब होता है, जिसको ये जो थोम का ये बूटा जिसे हम कहते हैं, इसकी अमूमन जो जगह इसकी मोटाई है ये 2 इंच, 1.5 इंच से 2 इंच होती है। और इसकी जो ये तुरियाँ हैं, जिसको गुलियाँ भी कहते हैं, ये अमूमन 1 इंच, 1.25 इंच की होती हैं। तो लिहाजा इसके लिए जो स्पेस है वो अगर 3.5-4 इंच के फासले पे इसको लगा दिया जाए तो ये बहुत अच्छा है, इसमें अच्छा ग्रो कर देगा। अब रहा मसला कि इसकी सॉइल जो है उसकी तैयारी कैसे करनी है। नाजरीन, इसकी सॉइल जो है उसके लिए अगर आप नॉर्मल गार्डन की मिट्टी यूज़ कर रहे हैं, गार्डन की मिट्टी नाजरीन जब मैं कहता हूँ तो मेरी मुराद होती है कि ऐसी मिट्टी जो खालिस्तन चिकनी ना हो, उसमें रेत के ज़र्रात मौजूद हों और नरम मिट्टी हो, बहुत ज़्यादा हार्ड या सख्त ना हो। वो नाजरीन आप 60% ले लें और उसमें फिर आप कोई 20% रेत की आमेज़श कर लें और 20% ही ऑर्गेनिक खाद पत्तों की हो या गोबर की हो, जो भी अवेलेबल हो उसमें डाल लें। इस तरह नाजरीन गोबर की खाद का नाजरीन मल्टी रोल होता है। ये एक तो ज़मीन को ताकत देती है और दूसरा इसमें ये जो सॉइल है उसको नरम रखती है। यानी अगर वो काम जो हमने प्योरली रेत से लेना होता है, अगर रेत और खाद की अमेज़ज के साथ लें तो उसमें ज़मीन में ताकत भी आती है और वो ज़मीन नरम भी हो जाती है। तो ये लहसुन के मामले में नाजरीन चूँकि इसको अच्छी रिच ज़मीन चाहिए होती है, तो इसमें मेरा ख़्याल ये है कि इसके लिए अगर 60% आप गार्डन सॉइल लेते हैं और उसमें आप जो है 20% रेत मिक्स कर लें उसको मज़ीद नरम करने के लिए और 20% उसमें खाद ऑर्गेनिक डाल लें, तो ये बहुत अच्छा कम्बिनेशन होगा। नाजरीन, बिल्कुल इसी कम्बिनेशन पे मेरे पास आज मेरा प्लान तो ये है कि मेरे गार्डन में वैसे तो मैंने इस दफ़ा बहुत सब्ज़ियां लगा दी हैं, लेकिन जो खाली जगह है उसमें मैं क्यारियों में और साइडों पे जहाँ जहाँ है वहाँ सारे मैंने आज लहसुन लगाना है।
تو بہرحال سیکھنے کے لیے ایک میرے پاس جو گملہ نما ڈبہ پڑا ہے تو اس کو میں نے تیار کیا ہے، بالکل اسی کمبینیشن کے ساتھ میں نے اس میں ناظرین مٹی تیار کر کے ڈال رکھی ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ اس گارلک کو لگاتے کیسے ہیں یا تھوم کی تریوں کو کیسے لگاتے ہیں۔ ناظرین اس میں بڑا آسان ہے یہ اس کو گرو کرنا۔ اس طرح یہ جو اس کا ایک بلب آپ لیتے ہیں، اس میں سے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑی اچھی یہ موٹی موٹی تریاں ہیں، یہ چائنا گارلک اس کو کہتے ہیں۔ دیسی گارلک بھی لگا سکتے ہیں لیکن چائنا میں ذرا چھیلنے میں سہولت ہوتی ہے تو اب گھروں میں زیادہ استعمال بھی یہی ہونے لگ گیا ہے۔ ناظرین یہ اس طرح کر کے آپ نے اس کی جو تریاں ہیں ان کو علیحدہ کر لینا ہے۔ تو اب رہا آپ کے پاس جتنا سپیس اویلیبل ہے اس لحاظ سے آپ نے لگانا ہے۔ میرے پاس ناظرین یہ جو گملہ نما ڈبہ ہے اس میں بہت زیادہ جگہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اس میں سیکھنے کے لیے جو ہے اس کو اس میں ہم لگائیں گے۔ ناظرین اس کے لگانے کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ اس میں اس کی ایک یہ ٹیلز کی طرف ہوتی ہے اور ایک دوسرا اس کا ہیڈ ہوتا ہے۔ یہ جو ہیڈ والی سائیڈ ہے یہ آپ نے مٹی کے اندر یوں دبا دینی ہے، اس طرح انگلی کے ساتھ۔ ناظرین اس کو تھوڑا سا پرے کر لیں، یہ رکھیں اس کو اور اس کے سائیڈوں پہ یہ اس طرح مٹی دبا دیں۔ ناظرین اس کے اوپر ہلکا سا جو اس کی ٹیل ہے وہ بے شک نظر بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں، اور بعض صورتوں میں اگر نہ بھی نظر آئے تو اوپر مٹی بھی تھوڑی بہت آدھی انچ آ جائے تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہوتا۔ صرف اس کی ڈائریکشن جو ہے یہ جو تری آپ لگاتے ہیں یہ میٹر کرتی ہے کہ اس کا یہ جو ہیڈ ہے یہ اندر مٹی میں ہونا چاہیے اور یہ جو ٹیل ہے یہ اوپر شوٹس کے لیے یہ اس کا جو ڈائریکشن ہے یہ اوپر ہونی چاہیے۔ تو اس طرح ناظرین 3.5-4 انچ کے فاصلے پہ آپ اس کو زمین میں دباتے جائیں۔ یہ ناظرین یہ اس طرح میں نے اس کو کر کے دبا دیا۔ اب میرے پاس چونکہ ناظرین اس جو گملہ ہے اس میں سپیس بہت زیادہ نہیں ہے تو لہٰذا مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں 4 عدد ہی صحیح طریقے سے لگ سکیں گے تاکہ ان کو پراپر سپیس بھی ملے جس میں اور ان کی گروتھ بھی اچھی آئے۔ تو ناظرین یہ 4 عدد جو ہیں وہ میں نے اس میں لگا دیے۔ ناظرین ہم نے دیکھا ہے کہ اگر اس پہ تھوڑی سی آدھی انچی کی تہ جو ہے مٹی کی بھی ڈال دیں تو وہ کوئی حرج نہیں ہوتا، صرف اس کی ڈائریکشن جو ہے اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ ہیڈ جو ہے اس کا یہ مٹی میں ہونا چاہیے اور یہ ٹیل جو ہے جس سے اوپر شوٹس نکلی ہیں یہ اس کا اوپر والی سائڈ پہ ہونا چاہیے۔ تو ناظرین اس طرح کر کے یہ جو لہسن ہے اس کی بجائی جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اب اس کو ناظرین اس کا اگلا مرحلہ آ جاتا ہے واٹرنگ کا۔ پہلی دفعہ اس کو ٹھیک ٹھاک پانی دینا چاہیے اور اس میں ہمیشہ یہ ناظرین ابھی اس کو میں پانی دے دیتا ہوں اس طرح کر کے۔ ہاں ناظرین ایک چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جس بھی گملے میں یا کنٹینر میں یا جس میں بھی لگائیں اس کی جو ڈیپتھ ہے گہرائی ہے وہ کم از کم 5 سے 6 انچ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو اس کا بلب ہے ناظرین یہ جو میں نے دیکھا ہے یہ تقریباً 2.25 انچ تو یہ خود ہوتا ہے۔ پھر نیچے جو روٹس کی جو ہوا ہے جو تجربے میں آیا ہے وہ بھی کم از کم 3 انچ ڈیپتھ میں جاتی ہیں روٹس اس کی، 3-3.5 انچ جاتی ہیں۔ تو کم از کم جو ہے 5 انچ 6 انچ جو بھی گملہ یا وہ کنٹینر آپ لیں اس کی جو ڈیپتھ ہے وہ 5 سے 6 انچ لازمی ہونی چاہیے۔ اور دوسری رہ گیا اس کا فاصلہ ناظرین اس کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو بلب ہے یہ عموماً اس کے جو چوڑائی ہوتی ہے یہ وڈتھ ہوتی ہے یہ 1.5 سے 2 انچ ہوتی ہے، تو ایک نارمل سائز کی جو ہے۔ تو اس میں اگر آپ 2 انچ کے میکسیمم بلب کو اگر آپ وہ گروتھ کرنے کے لیے 3.5-4 انچ سپیس دیتے ہیں تو یہ کافی ہوتا ہے، اس میں اس کی گروتھ اچھی ہو جاتی ہے۔ اور بس شرط یہ ہے کہ ڈیپتھ جو ہے وہ
اچھی ہونی چاہیے. ڈیپتھ کم ہوگی تو پھر اس کو روٹس کو پھلنے پھولنے کے لیے اچھی جگہ نہیں ملتی. تو ناظرین اس کے ساتھ جو ہے یہ لہسن یا گارلک کی جو ہے بجائی کا طریقہ تو ہم نے سیکھا. انشاءاللہ چند دنوں میں یہ 6-7 دن بعد اس کے جو ہے ننے ننے پودے اس میں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ کو انشاءاللہ کسی ٹائم پہ اس کا اوور بھی دیں گے. ناظرین یہ کو 90 دن اس کو 3 مہینے کی فصل کہتے ہیں. 3 مہینے بعد جو ہے اس کی جو مکمل ہو جاتی ہے اس کی جو ساری کلٹیویشن جو ہے اس کا جو ہے ٹائم آ جاتا ہے کہ آپ اس میں سے جو تیار لہسن کے پودے ہیں ان کو اکھیڑ کر گملوں میں سے یا زمین میں سے تو اس کے جو اپنے استعمال میں اس کی جو فصل کو وہ لا سکتے ہیں. تو ناظرین یہ اسی کے ساتھ اس کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. اب ایک چھوٹا سا اوور بھی آپ کو دے دیں. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ہم نے پالک لگائی تھی. ابھی یہ مجھے سامنے میرے نظر آ رہی ہے. یہ گملوں میں بھی لگائی تھی ناظرین, کنٹینر تو میرے بیک یارڈ پہ پڑے ہیں, لیکن یہاں پہ جو کیاری میں لگائی تھی وہ میرے سامنے ہے. بالکل بڑی ہری بھری جو پالک ہے یہ نکل آئی ہے اور آج اس کو کوئی 15-16 دن سے زیادہ ہو گیا ہے. مجھے بڑی زبردست ناظرین اس کی جرمینیشن ہوئی ہے اور بہترین لائنوں میں مجھے پودے جو ہے اس کے نظر آ رہے ہیں. تو ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل نیکسٹ ٹائم, بائے.